امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے نظر بد کا علاج بتایا ہے، وہ بھی قرآن مجید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے آگے کہا مولا نظر بد سے بچنے کی دعا عطا کیجیے، آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو بہت سارے انسان اپنی بیماری کو بیماری کے بجائے نام دیتے ہیں نظر بد کا، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے وہ تعویذوں میں شفا ڈھونڈتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، یہ بہت سخت جملہ ہے، لیکن ہے یہی مسئلہ کہ علاج علاج ہے اور دعا دعا ہے، دونوں کام کیجئے گا تب شفا آل محمد کی بارگاہ سے۔ اگر کوئی میڈیکلی پرابلم ہے اس کا علاج کیجئے۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر بد ایک حقیقت ہے، جیسے آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں انسان کو متاثر کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور نگاہیں اگر محبت کی ہوں تو توانائی بھر دیتی ہیں، اور نگاہیں اگر حسد کی ہوں تو توانائیوں کو متاثر کر دیتی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ چلیے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے نظر بد کا علاج بتایا ہے، وہ بھی قرآن مجید سے۔ فرمایا سورہ قلم کی آخری دو آیات، سورہ قلم کی آخری دو آیات کا مطلب آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53، آیت نمبر 52 اور 53، کہ یہ دو آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے دم کر لیجئے۔ اور اب دم کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اوپر پھونک لیجئے۔ تو کیا ہوگا اس سے؟ اب یہ آیتیں کون سی ہیں؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ دو آیتیں ہو۔ ترجمہ کیا ہے؟ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کو اے محمد اپنی آنکھوں سے زخمی کر دیں۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو زخمی کر دیں اپنی آنکھوں سے۔ اگر آنکھوں سے زخمی کرنا ممکن نہ ہوتا تو جملہ قرآن میں آتا نہیں آتا۔ اگر کوئی حیثیت نہیں ہوتی نگاہ بد کی تو کیا قرآن میں آتا ہے جملہ؟ نہیں آتا۔ آیا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کب؟ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ خطبہ دیتے ہیں، جب آپ ذکر خدا کرتے ہیں۔ آواز اتنی حسین تھی ختمیہ مرتبت کی، عجیب بات ہے، مسلمان لہن داؤد تو یاد کر رہا ہے، لہن محمد کو یاد نہیں کرتا۔ آپ جتنا سنیں گے لہن داؤد ایسا تھا اور ویسا تھا، بالکل ہوگا، وہ اللہ کے نبی تھے، یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ تو سردار صرف نام کے تھوڑی کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ آپ سے سنتے ہیں ذکر خدا۔ بہت غور کیجئے گا، کسی نے مجھ سے کہا مولانا جب سے ہم حج سے آئے واپس تو حج کے آنے کے بعد ولیمہ کیا حج کا، اور ولیمہ حج کے بعد سے نظر بد کے شکار ہو گئے، نظر بد کا شکار ہو گئے۔ کیا کیا تھا؟ حج کیا تھا، تو حج کرنے کے بعد بھی نظر بد لگتی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لما سمعوا الذکر، نظر بد کوئی لگاتا نہیں۔ اگر کوئی خود تباہی کے گڑھے میں گر رہا ہو اس سے کون نظر لگائے گا؟ نظر لگاتا ہی انسان کامیاب ہو جانے والوں کو ہے۔ آواز میں اتنا حسن تھا پیغمبر کی کہ مکے کے کافر کہتے تھے باہر سے آنے والوں کو کہ دیکھو ابھی طواف کرنے مت جاؤ کعبے کا۔ کیوں؟ کہ محمد بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ کہ نہیں تم سمجھے نہیں، تم اگر جاؤ گے تو ان کی آواز سن کے متاثر ہو جاؤ گے۔
اور اگر جانا ہی ہے تو اپنے کانوں میں روئی رکھ لو اور پھر طواف کرو. کیوں؟ کہتا کہ محمد کی آواز تمہارے کان تک نہ پہنچے. بس وہ محمد کی آواز سے آج زمانہ چاہتا تھا کہ حسین کے پیغام کی آواز بچوں کے کانوں تک نہ پہنچے. یہ سوشل میڈیا کا بھلا ہو، اس نے آواز حسین کو ایسا عام کیا کہ اب مجلس 4 دیواری سے نکل کر کائنات میں ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پہلے تو خالی ایک ہی مسئلہ تھا نا، کس امام بارگاہ میں ہو رہی ہے. اب تو بارگاہ میں ہو رہی ہو کہ نہ ہو رہی ہو، رات ہو کہ دن ہو، کسی وقت میں ہو، سوشل میڈیا پر تو آ رہا ہے، چاہے 2 گھنٹے بعد آئے، 6 گھنٹے بعد آئے. تو یہ لما سمعوا ذکر کا جملہ پہچانیے. جب وہ سنتے ہیں آپ سے ذکر خدا، کیا کہتے ہیں؟ یقولون انہ لمجنون. وہ اس طرح سے نگاہیں گاڑتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جائیں، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ اور بولنے لگیں، کانفیڈنس لیول ختم کر دیں پیغمبر کا اپنی نگاہوں سے. غور کر لیجئے. میں پھر اس بات کو آسان کرتا ہوں خود امام حسن کے حوالے سے. آپ سب کو زبانی یاد ہے، خالی اشارہ کر رہا ہوں. روز امام حسن آتے ہیں اور آ کر اپنی مادر مہربان کی خدمت میں جو آیتیں رسول خدا پر آئی ہیں اس دن مسجد میں وہ آ کے سناتے ہیں، اور ماں بڑے شوق سے سنتی ہیں، حالانکہ خود ٹکڑا محمد مصطفیٰ، لیکن جو کہ ماں ہونے کی حیثیت میں ہیں تو ایسے سنتی ہیں جیسے آج سن رہی ہوں کہ بابا میں کون سی آیات نازل ہوئی. اور جب مولائے کائنات گھر میں آتے ہیں اور آ کر آپ سناتے ہیں تو سیدہ مسکراتی ہیں. جی اس کے بعد یہ آیت بھی آئی تھی آج. اب یہ تو میں اپنے طور سے کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ سبقت ہو سکتی ہو، مگر معصومین میں سبقت کا کوئی عنوان نہیں ہے، حسب مراتب ہے فضائل بھی. اللہ اکبر. سیدہ سے سن کر آپ حیران ہوتے تھے، سیدہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آیت تو آ جائیے تو آپ مسکراتی تھی. یہ سب مورخ کو بتانے کے لیے ہے، ورنہ سب ایک ہی نور کے بنے ہوئے ہیں. کسی کو بیٹا کہا، کسی کو باپ کہا، کسی کو ماں کہا. یہ لباس بشریت کے تقاضوں کے رشتے ہیں، نور کے نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اچھا امام فرماتے ہیں ہم بھی پھر چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی آواز سنیں، ہم بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی آواز سنیں. آپ آ کر بیٹھ گئے، پس سے پردہ بیٹھ گئے، اور اب نگاہیں سامنے نہیں ہیں، لیکن نگاہوں کے روب کا احساس ہے کہ روز جیسے فساد سے پڑھتے تھے آج مولا رک رک کے پڑھ رہے ہیں. اور یہ جملہ صرف ماں ہی کہہ سکتی ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا کہ بیٹا حسن کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں ماں مجھے لگتا ہے میرا کوئی بزرگ میری آواز سن رہا ہے. یہ صرف سمجھانا یہ تھا کہ جب کوئی ذکر خدا کرتا ہے، جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کام سماجی کاموں کے اعتبار سے ہو یا مذہبی کاموں کے اعتبار سے، تو پھر دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اس بات کا خطرہ رہتا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. ایک نگاہ محبت ہے، ماں کی نگاہ، ایک نگاہ حسد ہے، مخالف کی نگاہ. یہ کیا چاہتے ہیں کہ تاکہ تم اپنی آیتیں جو پڑھ رہے ہو اسے بھول جاؤ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ان کی نگاہوں سے تمہارے ذہن سے نکل جائے گا. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ تو عالمین کے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ 2 آیتیں تھیں سورہ قلم آیت نمبر 52 اور 53. امام فرماتے ہیں یہ پڑھو
اور نظر بد کا علاج. صلوات پڑھ لیں محمد و